اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم ام تقولون نحن له مخلصون اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے، تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی؟ اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ اور ان کے اصحاب دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے؟ ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر رک دیتے ہیں، یہاں پر رک دیجیے۔ اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں نا ایک بہت عام سا مزاج یہ بن گیا ہے کہ جب بھی فرقوں پر بات ہوتی ہے، بھائی فرقہ، اس سے پہلے میں اپنی اوپننگ کمنٹ میں، جب پچھلا میرا اس اسٹریم کا اوپننگ کمنٹ تھا، اس میں نے بہت سارے حوالے ہمارے ائمہ کے، حدیث میں جو مفسرین ہیں ان کے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے تھے کہ بھائی امت میں فرقہ جب کسی کو کہا جاتا ہے اور فرقہ پرستی کا جو مفہوم ہوتا ہے، تو فرقہ وہ ہے جس نے دین کو چھوڑ کر کے کوئی اپنا ایک الگ منہج اختیار کر لیا ہو، الگ جماعت بنا لی ہو۔ اس لیے آپ مسلسل، جیسے امام بغوی رحمہ اللہ، ان کی آپ تفسیر پڑھیں، تفسیر بغوی، قرآن کی جو آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا المبتدع من هذه الامہ، اس سے مراد اس امت کے بدعتی لوگ ہیں۔ یعنی فرقہ اصل میں کس کو کہا جاتا ہے؟ فرقے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دین کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کو دین بنا لیا ہے، دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں اور اسی کو دین سمجھ کر کے اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو ایسی جماعت کو آپ اگر فرقہ کہیں تو ان کو فرقہ کہنا صحیح ہوگا۔ امام ابن کثیر نے جیسے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، انہوں نے فرمایا کہ یہاں فرقوا دینہم سے مراد ہم الخوارج، یہاں پر خوارج اس سے مراد ہے۔ والظاہر ان الآیۃ عام کل من فارق دین اللہ وکان مخالفا لہ، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو امت میں فرقہ بندی سے منع کیا گیا ہے، تو فرقہ بندی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہر وہ آدمی من فارق دین اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی دین کو چھوڑ دے، وکان مخالفا لہ، اور اللہ کے دین کا مخالف ہو جائے۔ تو آپ جب بھی فرقوں کی بات کرتے ہیں، اگر آپ ایسی جماعتوں کا نام لے رہے ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کے بجائے اپنی عقل سے قرآن و سنت کے مخالف کوئی دین بنا لیا ہے اور اس دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، تو یہ آپ کا یہ فرقہ پرستی کے حوالے سے رد کرنا بالکل صحیح ہے کہ بھائی کوئی اسلام کو چھوڑ کر کے اگر کسی شخصیت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اسلام کو چھوڑ کر کے کسی الگ منہج کی طرف بلا رہا ہے، تو وہ فرقہ ہے۔ لیکن اہل الحدیث اور اہل السنہ کیا اسلام کو چھوڑ کر کے جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں کیا وہ اسلام سے الگ کوئی چیز ہے؟ یعنی جب فرقے کی بات کی جاتی ہے تو سارے فرقوں کے ساتھ اہل السنہ اور اہل الحدیث کو کیوں شامل کر لیا جاتا ہے؟ بھائی اہل السنہ تو اس اصلی دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین صحابہ کے لیے چھوڑا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ پھر سے تھوڑا سا ان کی کلپ چلائیے، تو جو ان کا جملہ تھا میں اصل میں وہ پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا پیچھے یا نصرانی تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے، تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی؟ اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ اور ان کے اصحاب دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے؟ بھائی آپ دیوبندی اور بریلوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیوبندی اور بریلوی نہیں کہہ سکتے۔ دیوبندی اور بریلوی تو بعد کے زمانے کی ایجاد ہیں، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل الحدیث تھے۔ اس میں کون سی اختلاف کی بات ہے؟ اہل الحدیث کی جو دعوت ہے وہی دعوت صحابہ کی تھی، بلکہ اہل الحدیث کہتے ہی یہ ہے کہ اس دین کو مانو جو دین صحابہ کا دین تھا۔ اہل الحدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی اللہ کے نبی کے صحابہ دیوبندی یا بریلوی تو نہیں ہو سکتے، دیوبندی اور بریلوی تو امت میں یہ پورا منہج بعد میں ایجاد کیا گیا ہے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو دعوت تھی اور اہل الحدیث کی جو دعوت ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اہل الحدیث کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ قرآن و سنت کی طرف بلاتے ہیں۔ صحابہ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ صحابہ بھی قرآن و سنت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ صحابہ اہل الحدیث تھے تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ صحابہ بلا شبہ صحابہ اہل الحدیث تھے، صحابہ کا دین حدیث تھا،
صحابہ حدیث کو معتبر مانتے تھے، صحابہ حدیث کو دین میں حجت مانتے تھے، صحابہ کرام حدیث کو دین کا مصدر مانتے تھے، تو صحابہ اہل الحدیث تھے۔ اہل الحدیث کو الحمدللہ یہ بولنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ جو دیوبندی ہو سکتا ہے اس کو پرابلم ہو یہ بولنے پر کہ صحابہ دیوبندی تھے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی تعویل کرے۔ کوئی بریلوی ہے، اس کو ہو سکتا ہے کہ یہ پرابلم ہو کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو بریلوی نہیں بول سکتا ہے۔ کسی حنفی کو ممکن ہے کہ یہ پریشانی ہو کہ وہ صحابہ کو حنفی نہیں بول سکتا ہے، شافعی نہیں بول سکتا ہے، مالکی نہیں بول سکتا ہے۔ لیکن ہم بحیثیت اہل حدیث الحمدللہ ہم کو اس بات کے اقرار میں کوئی جھجک نہیں کہ صحابہ الحمدللہ اہل الحدیث تھے، کیونکہ جو دعوت اہل الحدیث کی ہے وہی دعوت صحابہ کی تھی۔ صحابہ کرام نے امت کو امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کی اتباع کی طرف نہیں بلایا۔ صحابہ کرام نے قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی کے فہم سے دین کو سمجھنے کی دعوت نہیں دی۔ صحابہ کرام نے احمد رضا خان صاحب کے مطابق دین کو سمجھنے کی دعوت نہیں دی۔ صحابہ نے حدیث کی طرف بلایا۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں، مجھے یاد آ رہا ہے غالباً ابو سعید خدری، یا میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی نکال کر کے دکھاؤں گا کہ انہوں نے کسی جو ہے نا نوجوان کو دیکھا تو اس سے کہا کہ انتم خلوفنا واہل الحدیث بعدنا، کہ تم ہمارے پیچھے آنے والے ہو، واہل الحدیث بعدنا، اور ہمارے بعد تم ہی لوگ جو اہل الحدیث ہو۔ ہاں، تو صحابہ کرام، اچھا شیعہ سنی، صحابہ سنی تھے بھائی، صحابہ اہل سنت میں سے تھے۔ اہل سنت کا لقب تو صحابہ کے زمانے میں بعض صحابہ کی سے باقاعدہ مروی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنہ کہا۔ اہل سنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل سنہ کا مطلب ہوتا ہے جو بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھتے۔ اہل سنہ کا یہ لقب کیوں اختیار کیا گیا؟ جب امت میں نئی نئی بدعتیں ایجاد ہونے لگی، ان بدعتوں کو دین بتا کر کے اس کی طرف دعوت دی جانے لگی۔ قدریہ کی بدعت ایجاد ہوئی جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، جبریہ کی بدعت ایجاد ہوئی جنہوں نے کہا کہ انسان اپنی تقدیروں کے ہاتھ سے مجبور ہے، روافظ کی بدعت ایجاد ہوئی، خارجیت کی بدعت ایجاد ہوئی۔ ان بدعتوں کے مقابلے میں ہی تو صحابہ اور ان کے بعد آنے والے تابعین نے اپنے آپ کو اہل السنہ کہا۔ تو صحابہ بلا شبہ صحابہ کرام اہل السنہ تھے۔ شیعہ تو ہو ہی نہیں سکتے صحابہ کرام، لیکن بلا شبہ اہل السنہ تھے۔ وہ سنت کو ماننے والے تھے، وہ سنت کی دعوت دینے والے تھے، وہ سنت کو حجت مانتے تھے، ان کا عقیدہ بھی سنت کے مطابق تھا، ان کا عمل بھی سنت کے مطابق تھا۔ یہ ہمارے یہاں فرقہ پرستی کا رد کرتے ہوئے، دوسرے فرقوں کا نام لیتے ہوئے، کبھی کبھی آدمی سیکولر مزاج ہوتا ہے نا، تو وہ سارے فرقوں کا نام لیتے ہوئے اہل الحدیث کو بھی اس میں جوڑ دیتا ہے، اہل سنت کو اس میں بھی جوڑ دیتا ہے۔ بھائی یہ سارے فرقے ہیں کیونکہ یہ دین چھوڑ کر کے کسی اور چیز کی طرف بلا رہے ہیں۔ اہل السنہ اس معنی میں فرقہ نہیں ہے کہ اس نے دین کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیے۔ اہل السنہ کی جو دعوت ہے وہ تو عین دین کی دعوت ہے۔ تو جب آپ فرقوں کا نام لیں تو اہل السنہ کو سب کے برابر بھائی امت، اللہ کے نبی نے فرمایا نا امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، تو ایک فرقہ ناجی ہوگا، تو اس فرقوں کو آپ 72 فرقوں کے ساتھ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اگر اللہ کے نبی نے خود فرما دیا کہ امت 72 فرقوں میں 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور ایک فرقہ اس میں سے جنت میں جائے گا، وہ نجات پائے گا۔ اللہ کے نبی فرمایا ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مدد آئے گی، ان کے جو دشمن ہیں وہ ان کے جو دشمن ہیں وہ کبھی بھی ان کو ہرا نہیں سکیں گے۔ یہ ساری جو حدیث اللہ کے نبی بتائی وہ ایک جماعت کے بارے میں بتائی نا، تو یہ ایک جماعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری جماعتوں کو ایک برابر میں نہیں رکھنا ہے۔ ان ساری جماعتوں میں بہرحال ایک جماعت ہے جو غالب ہے، جو حق پر ہے، جو اس دعوت کو لے کر کے چل رہی ہے، جو دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، صحابہ کی تھی، جس دین کی دعوت دینے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ تو جب سارے فرقوں کا ذکر کرتے ہیں تو کوئی ایک فرقے کا تو آپ کو ممتاز کرنا پڑے گا نا کہ یہ فرقہ ان فرقوں کی طرح نہیں ہے۔ اور وہ فرقہ کون ہے؟ وہ اہل السنہ ہے، وہ اہل الحدیث ہے۔ وہ جماعت کون سی ہے؟ وہ جماعت اہل السنہ ہے، اہل الحدیث ہے، جن کی دعوت عین اس اسلام کی دعوت ہے جو اسلام اللہ کے نبی پہ نازل ہوا۔ وہ اس اسلام میں کوئی نئی چیز ایڈ کر کے کسی بدعت کی طرف دعوت نہیں دیتے، جن کی دعوت عین اس دین کی دعوت ہے جو اس دین صحابہ کرام کا دین تھا۔ تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں، یا ان جیسے جتنے بھی سارے لوگ جو فرقہ پرستی کی مخالفت کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں، ان سب کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ یہ فرقہ پرستی کی مخالفت کرتے ہوئے ایک جو جماعت حقہ ہے، طائفہ منصورہ ہے، اہل الحدیث، جس کے بارے میں مسلسل امت کے محدثین نے فرمایا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا اعلم من هم، کہ وہ جماعت جو نجات پائے گی اگر وہ اہل الحدیث نہیں تو پھر ہم کو نہیں پتا کہ وہ جماعت کون سی ہو سکتی ہے۔ سارے فرقوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ان کو کسی اس فرقے کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ تو اس فرقہ پرستی کی مخالفت کرتے کرتے، جیسا کہ شیخ کفایت نے بھی پچھلی بار یہ بات کہی تھی، وہ خود ایک فرقہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسلک کو سمجھنے کے معاملے میں لوگوں کا یہی پرابلم ہے۔ ایک آخری پوائنٹ ہے جس کو میں بول رہا ہوں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو دوسرے مشائخ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلک اصل میں کیا ہے. کیا اہل حدیث مسلک کسی ایسی چیز کی دعوت دے رہا ہے جس کی دعوت اسلام میں موجود ہے؟ تھوڑا سا اس کو ویڈیو کو اور آگے چلا دیں، میرے خیال سے وہ بات آگے آئی ہے انہوں نے کہی. ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے ایک فقہی مسلک کے اعتبار سے ایک شخص کسی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر، اور اس مسلک ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ تبلیغ ہو رہی ہے اسی کی، یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی. جی بس ایک رک دیتے ہیں یہاں پر. دون ہاں بس یہیں پر بات روک دیتے ہیں. اصل میں یہ ان کے ساتھ یہ جتنے بھی ایسے اس قسم کے لوگ ہیں نا جو فرقہ پرستی کی مخالفت کرتے ہیں، مسلک کی مخالفت کرتے ہیں، مسالک کی مخالفت کرتے ہیں، ان سب کا پرابلم کیا ہے؟ یہ ہمیشہ ایسا سمجھتے ہیں نا کہ مسلک ایک الگ چیز ہے اور دین ایک الگ چیز ہے، جیسا کہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بھئی مسلک ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے، اور مسلک کو دین پر مقدم نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر جو بدعتی جماعتیں ہیں جن کے لیے دین مسلک سے الگ ہے، جنہوں نے دین میں کچھ چیزیں ایجاد کر لی ہیں جو اس کا ثبوت دین میں نہیں ہے اور اس کو ہی اپنا مسلک بناتے ہیں، ان کے لیے آپ یہ بات کریں سمجھ میں آتا ہے. پر اہل الحدیث کا مسلک تو وہی ہے جو اس کا دین ہے. کیا اس کا مسلک اس کے دین سے الگ ہے؟ بھئی ہمارے مسلک میں کیا ہے؟ ہمارا مسلک کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہمارا مسلک ہے، توحید ہمارا مسلک ہے، اللہ کے نبی کی اتباع کرنا ہمارا مسلک ہے. اللہ رب العالمین نے جو چیز واجبات کی ہیں ان واجبات کی طرف دعوت دینا ہمارا مسلک ہے. جن چیزوں کو شریعت نے منکر کہا ہے ان منکر چیزوں سے روکنا ہمارا مسلک ہے. تو مسلک اصل میں دین کے فہم کا ایک زاویہ ہے. یعنی مسلک کہتے ہیں میتھڈولوجی کو. میتھڈولوجی کس چیز کی ہوتی ہے؟ میتھڈ کس چیز کا ہے؟ مسلک مطلب میتھڈ، تو میتھڈ کس چیز کا؟ دین کو سمجھنے کا میتھڈ. تو جب ایک چیز جو دین کو سمجھنے کا میتھڈ ہے وہ دین کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دین کے مقابل میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات کو اچھے سے سمجھے گی. مسلک نام ہے دین کو سمجھنے کے ایک میتھڈ کا. کسی چیز کو سمجھنے کا میتھڈ خود اس کے اصل کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلک اہل حدیث ہے، منہج اہل حدیث ہے، مذہب اہل حدیث آپ کہہ لیں، یہ کیا ہے؟ دین کو سمجھنے کا ایک میتھڈ ہے. کیسے سمجھنے کا میتھڈ ہے؟ جیسے صحابہ نے سمجھا ہے. تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کو سمجھنے کا ایک صحیح میتھڈ خود دین کے خلاف ہو جائے؟ تو مسلک دین سے الگ کسی شے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ اس قسم کے بیانی اور نیریٹو میں بیان کیا جاتا ہے کہ مسلک گویا کہ دین سے الگ کوئی ایک الگ وجود رکھتا ہے، اور کوئی مسلک کو ماننے والا گویا کہ دین سے الگ کسی چیز کو مان رہا ہے. مسلک عین دین ہے. دین کو سمجھنے کے میتھڈ ہی کو مسلک کہا جاتا ہے، اور اس مسلک سے کوئی بھی آزاد نہیں ہو سکتا ہے. ہر آدمی کا دین کو سمجھنے کا کوئی نہ کوئی میتھڈ تو ہوگا نا. اب جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، یہ سارے مسالک کی نفی کر رہے ہیں، تو اب سارے مسالک کی نفی کرنے کے بعد آپ دین کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے کے پابند تو ہوں گے نا کہ آزاد ہیں آپ؟ نہیں، آپ کے بھی دین کو سمجھنے کے کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں، کوئی فہم ہے، کچھ پرنسپلز ہیں جن کو بنیاد بنا کر کے آپ دین کو سمجھتے ہیں. وہ پرنسپل جن کو آپ بنیاد بناتے ہیں وہ آپ کا مسلک ہے. اب یہاں پر جو آپ بیان کر رہے ہیں آپ خود اپنے مسلک کی ترویج کر رہے ہیں. یعنی سارے مسلک کی نفی کرنے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا مسلک ہے، اس مسلک کو صحیح مانو. تو کام تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ اہل الحدیث جس مسلک کی دعوت دیتے ہیں وہ ان کا اپنا بنایا ہوا مسلک نہیں ہے. یہ وہ مسلک ہے جو صحابہ کا مسلک تھا. ڈاکٹر اسرار ہو یا ڈاکٹر ذاکر نائک ہو یا مرزا علی انجینئر ہو، جاوید احمد غامدی ہو، راشد شاز ہوں، یہ سارے افراد بھی مسلک کی نفی تو کرتے ہیں، پر اس کے مقابلے میں کیا بولتے ہیں؟ دین کو اس میتھڈ سے تو مت سمجھو جو صحابہ نے سمجھا، اس میتھڈ سے سمجھو جو میں نے سمجھا ہے، جو میرا گڑھا ہوا ہے. تو مسلک کے مخالفت میں کھڑا ہونے والا ہر ایسا شخص وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا ایک الگ مسلک بنا لیتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے صحابہ کے مسلک کو فالو مت کرو، تو کس کو فالو کرو؟ میرے مسلک کو فالو کرو. جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں یہ میرے پرنسپلز ہیں، میرے اصول ہیں، یہ میرا فہم ہے، میں نے سنت کا یہ مطلب سمجھا ہے، تقدیر میرے نے یہ سمجھا ہے، توحید کا مطلب میں نے یہ سمجھا ہے، حدیثوں کا مطلب میں نے یہ سمجھا ہے، قرآن کا میرا یہ فہم ہے. تو تم صحابہ کے مسلک کو مت فالو کرو، تو کیا کرو؟ میرے مسلک کو فالو کرو. ڈاکٹر اسرار صحابہ کے مسلک کو فالو مت کرو، میرے مسلک کو فالو کرو. مرزا علی انجینئر صحابہ کے مسلک کو فالو مت کرو، میرے مسلک کو فالو کرو. مسلک سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. آپشن یہی ہے، یا تو صحابہ کے مسلک کو مان لو یا پھر خود سے کوئی مسلک ایجاد کر لو. یہ جتنے افراد مسالک کی اور فرقہ پرستی کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں یہ خود ایک فرقے کو جنم دیتے ہیں. یہ خود اپنے مسلک کی بنیاد رکھتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خود ایک فرقہ بن جاتے ہیں. ایک اسراری فرقہ بن گیا ہے،
ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کے سے منسوب ان کا ایک الگ میتھڈ ہے، ان کا ایک الگ فرقہ آہستہ آہستہ بن رہا ہے، اور بہت بعید نہیں کہ ان کی وفات کے بعد وہ بھی بن جائے۔ غامدی صاحب کا ایک الگ فرقہ ہے، راشد صاحب کا الگ فرقہ ہے، پرویز صاحب کا ایک الگ فرقہ ہے، چکڑالوی کا ایک الگ فرقہ تھا، سر سید کو ماننے والوں کا ایک الگ فرقہ ہے۔ یہ جتنے لوگ فرقہ پرستی اور مسالک کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیونکہ مسلک سے کسی کو نجات تو نہیں ہے، مسلک سے کوئی فرار تو نہیں ہے، دین کو سمجھنے کا کوئی نہ کوئی میتھڈ تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے۔ اب یا تو انسان وہ میتھڈ صحابہ سے لے لے، مسلک اہل حدیث لے لے، مسلک صحابہ پر عمل کرے، مسلک سلف پر عمل کرے، یا پھر یہ کہ اپنے خود ساختہ مسلک ہی کو ترویج دے۔ تو یہ مسلک کے نام پر جتنے بھی لوگ مسالک کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ان کے اس جو ہے نا چال بازی سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے کہ آپ کو مسلک سے آزاد کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کی مسلک سے توڑوا کر کے آپ کو اپنے مسلک پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔